کشمیر سے پوچھتے ہیں، کیا کسی غیر مسلمہ کی وفات پر اس کے نام کے ساتھ RIP یعنی ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے اس کا؟ نہیں، غیر مسلم کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. ریسٹ ان پیس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھے، یہ غلط ہے. غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے. البتہ اس کے لواحقین سے تعزیت کی جا سکتی ہے، ان کو صبر کی دعا دی جا سکتی ہے. جو غیر مسلم لواحقین ہیں ان کی تعزیت تو جائز ہے، لیکن اس مرحوم کے لیے، مرحوم بھائی مانا کہ وہ مر گیا ہے، ورنہ مرحوم کا مانا خود یہی ہے کہ رحم کرے اللہ اس پہ، تو یہ مطلب نہیں، یعنی جو دنیا سے چلا گیا اس معنی میں اس کو مرحوم جو ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کرنا بالکل جائز نہیں. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. اگر آپ کو اس پہ فخر ہے کہ آپ خوشبوئیں لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو، ریح العبیر، عبیر کی خوشبو آپ استعمال کرتے ہو، تو ہماری خوشبو وہ میدانوں کا گرد و غبار ہے. جو مجاہدین میدانوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ کیا گرد و غبار والی زندگی ہوتی ہے نا ان کی، تو ہماری خوشبو یہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہماری خوشبو ہے. تو فضیل ابن عیاض کے پاس جب یہ خط گیا ہے نا، ہمارے فرمایا کرتے تھے آج کسی صوفی کے پاس ایسا خط جائے وہ پھاڑ کے پھینک دے گا، بولے گا چلو وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، بڑا آیا. تو وہ اپنے آنکھوں سے لگا کے رونے لگے اور کہا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، یعنی ہم حرم میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تم سے افضل نہیں سمجھتے، کیونکہ تم اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا رہے ہو. تو کتنے بڑے بزرگ، ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا، بہرحال بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ نصیحت بار بار ہوئی، عمل نہیں ہوا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نصیحت اثر کرنا ختم کر دے گی. تو اس لیے قرآن کیا جواب دیتا ہے کہ آپ غافل نہ ہوں، ان سے یوں نہ سمجھیں کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا ہے. اور دوسرا کہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہوا ہے، سب مر کے ختم ہو جائیں گے، یہ ایسا نہیں رہے گی دنیا جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ سب سے بڑا جرم کس کی نافرمانی ہے؟ خدا کی نافرمانی. اور اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر ہو جائے. یہ آپشن اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ بار بار ٹوٹ جائے تو بار بار توبہ کرو. مایوسی کا حکم نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو اب بھول جائے، نہ. آدم سے غلطی ہوئی، توبہ کی، تو تم سے 100 دفعہ ہو 100 دفعہ توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میرا بیٹا آپ سے ملنے دوبارہ ہے، بس ذرا سی آپ کی نظر. کہاں ہے بھائی بچہ؟ کیڑا بچہ کہاں ہے جو ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو ہمیں کیا پتا، اس چکر میں ہم 20-25 بچوں سے مل لیں گے. اب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فون کا مجھے کہے نا کہ مفتی صاحب میں 5 منٹ میں آپ کو فون کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ 5 منٹ میں پلیز فون نہ کریں، مجھے ابھی بات کر لیں. کہہ رہے نہیں میں دوبارہ کرتا ہوں، میں ذرا مجھے واش روم جانا ہے یا ایسا. میں نے کہا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کے چکر میں میرے تو فون 24 گھنٹے کال آتی ہے، تو وہ مسلسل بجتا رہتا ہے. تو ایسے ہی ہوا کچھ دن پہلے، کوئی ایمرجنسی تھی، کسی نے کہا میں فون کر رہا ہوں، میں نے سمجھایا بھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو وہی ان کے چکر میں الٹے سیدھے فون میں نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں نمبر سیو کر لو، تو وہ نمبر سیو کرنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا بھول جاتا ہے بعض دفعہ، پھر سیو ضرورت نہیں ہوتی نا ہر آدمی کا نمبر سیو کرنے کی. تو اب یہ ہے کہ بھائی نام بتا دیتے تو میں مل لیتا. کوئی اتنے کسی خاتون نے کہا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں، وہ بچہ کئی دفعہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب ہمیں کیا پتا کون سا بچہ ہے بھائی یہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر لے یار. انسان کا بچہ تو ہے، یہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی کے گھر کی وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو اس کا گھر کا کھانا کھانے کی اجازت ہے بھائی. اور اگر بہت قریبی رشتہ دار کا ہو تو کیا کیا جائے؟ کھانا کھا لیں جا کے، اگر وہ بلا رہے ہیں تو. وہ تو ان کا ہیڈیک ہے نا. کیوں؟ دیکھو یہاں بھی وہی اصول ہے شریعت میں. اصل ہر جگہ نا اصل چینج ہو رہا ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے اس جس کے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی نا، یہ بہت زبردست اصول ہے، ہر جگہ فٹ کریں آپ اس کو. آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، آپ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہو یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے میرے وارثین کو اس پر اعتراض نہ ہو، وہ ابھی تقسیم کرنا چاہتے نہ ہو، وہ دل سے خوش ہوں. نہ یہاں اصل یہ ہے کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے، آپ کو تقسیم
دینی ہے, کر کے دینا ہے ان کو. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے جو یہ فرض کر کے بیٹھ گئے نا کہ وہ خوش ہیں, بہنیں خوش ہیں, اپنے گھر میں ہیں, تو وہ نہیں بھائی, آپ دل چیر کے کہاں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے دل میں آ رہا ان کے. تو شریعت میں یہاں اصل کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے, آپ ناجائز کر رہے ہو. لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اصول شریعت کے چینج ہیں, کیونکہ تھرڈ پرسن کو شریعت مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے, اس نے میری دعوت کی ہے, تو اب حرام سے ہو سکتا ہے کھلا رہا ہوں. نے فرمایا جو حرام ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے, حلال تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. کیونکہ تھرڈ پرسن کے لیے اگر تنگی ہوگی تو وہ کہے گا کما میں نہیں رہا ہوں, ٹینشن میں حرام کما نہیں رہا, ٹینشن. تو اس کو شریعت پروٹوکول دیتی ہے کہ بھائی اگر حلال حرام مکس ہے اور بہت زیادہ غالب بھی نہیں ہے حرام, تو حلال حرام مکس ہے, تو ہم یہی سمجھیں گے آپ کی جیب میں کیا جا رہا ہے, حلال. کیونکہ آپ کے لیے اصل یہی ہے, تھرڈ پرسن کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر انسان اصل میں حلال سے ہی دعوت کرتا ہے, حلال ہی کھاتا ہے, حلال ہی کھلاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یہاں بھی اصول بڑا زبردست اصول ہے, یہ بھی چینج ہو جائے گا. تو گھر میں کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی, اس کے لیے تو اصل یہ کہ وہ ناجائز کر رہا ہے. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ سب اسی پہ راضی ہوں, دل سے راضی ہوں, تو اب آپ کے لیے اصول یہ ہے کہ بھائی نہ کوئی حرام کھاتا ہے نہ کوئی حرام کھلاتا ہے. اسلامی معاشرہ ہے, سارے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے, سب نیک پرہیزگار ہیں. وہاں جب تک حرام کا 100% یقین نہ ہو, آپ کے لیے شریعت کیا حکم لگائے گی؟ حلال. سمجھتے ہو؟ ہاں کوئی احتیاط پر عمل کرے, جیسے بعض بزرگوں کے واقعات ہیں, کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی, وہ نہیں کھانا کھاتے تھے, وہ احتیاط, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ تو تقوی کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں بھی ایسی احتیاط جس سے آپ لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیں, وہ بھی غلط ہے. تو مفتی کا کام تو ہوتا ہے اصول کے مطابق جواب دینا, جو ہے نا, اصول یہی ہے, فتویٰ یہی ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو. بھائی اصل یہ ہے کہ حلال کماتا ہے, اور اصل یہ ہے کہ چپ کر کے کھا لو, آ کے پوچھو نہیں, بولو گے پھنسو گے. بھائی حلال ہی کما رہا ہے یار, ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن کہہ رہے ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے نا تو تمہیں پسند نہیں آئیں گی, وہ کہ یار اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا یہی اچھا تھا. جیسے تالاب میں وضو کرنا ہے کر لو, اب آپ یہاں وضو خانہ کھول کے وضو کر رہے ہو, پھر جا کے آپ نے کہا ہو سکتا ہے مسجد کا ٹینک ہی نہ پاک ہو, پھر آپ نے جا کے ٹینک کھول کے دیکھا کتا پڑا ہوا ہے اندر. اب کیا ہے, خود بھی مصیبت میں, پھر دوسروں کو آ کے بتا بھی رہے. اور اگر دیکھا بھی ہے نا, چپ کر کے خود وضو کرو, پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا وضو اللہ کی نظر میں ہو رہا ہے بس. لیکن وہمی لوگ, اور بہت زیادہ کوئی غلبہ ہو جاتا ہے, جا کے دیکھا اعلان کر رہے ہیں حضرات مسجد کے ٹینک سے کتا نکلا ہے, 25 دن کی نمازیں. ابے 25 دن کی اب کون لوٹائے گا بھائی, ٹینشن میں خود بھی. تو نہ ٹینک دے کے دیکھو نہ ڈھکن دیکھو, یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنے دو. آپ آؤ آرام سے وضو کرو, نماز پڑھو. امام کے عقیدے کا پوچھنا, ہاں کسی جگہ امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ عقیدہ شرکی ہے اس کا, پھر ایک الگ بات ہے. تو اصول یہ ہے, ہر جگہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جائز ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.